ہمارا لباس مسلمانوں والا نہیں، ہماری شکل مسلمانوں والی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وی آر مسلم، وی آر ٹرو مسلم؟ کہ اسلام جو ہے ایک پورا وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صحیح، جس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ جو شیعہ ہے وہ شیعت کی تبلیغ کر رہا ہے، جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث کی تبلیغ کر رہا ہے۔ بتاؤ کہ پھر اسلام کدھر گیا؟ مصیبت یہ ہمیں تو کھانا کھانے کی تہذیب نہیں ہے، ہم باتیں کرتے ہیں اسلام کی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم شان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اسلام کے متعلق کہ اسلام کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ارشد بھائی آپ سنائیں کس طرح ہے؟ شکر اللہ کا۔ یہ بات اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس ڈیوٹیاں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح۔ اچھا ارشد بھائی، آج آپ سے ہم ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کیوں پسند فرمایا ہے؟ صحیح بات ہے۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، دیکھنے اور سننے کے لیے تو یہ سوال سادہ سا ہے کہ اسلام چند حروف کا مجموعہ ہے کہ جی اسلام یہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، صحیح، اور ہر مذہب کی ایک اپنی حدود و قیود ہوتی تھی، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہندو مت ہے، یہودیت آئی، سنسکرت آئے، عیسائیت آئی، بہت سارے مذاہب ہیں نا۔ جی جی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ نے ایک ایسا دین دیا، یہ حضور کی برکت ہے، صحیح، کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ صحیح، اب جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام ہے کیا، صحیح، لوگوں نے اسلام کا مطلب معنی اور مفہوم یہ لیا ہے کہ سر سلامتی کا مذہب ہے۔ سلامتی تو ہر مذہب میں ہے، کس مذہب میں انتشار ہے؟ صحیح، ہر مذہب کے اندر سلامتی ہے، صحیح، ہر مذہب کے اندر امن ہے۔ صحیح، آخر وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ اللہ نے اسلام کو سارے مذاہب کے اوپر فوقیت دی؟ صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، تو بات یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے صدقے ہمیں مذہب یا دین اسلام دے کر اللہ نے ہمیں ایک پورا نظام حیات دے دیا، صحیح، پورا وے آف لائف، کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ بیت الخلاء تک جانے کہ بیت الخلاء میں جب آدمی جائے تو پہلے ایک بایاں قدم اندر رکھے، پھر جب نکلے پھر دائیں قدم سے نکلے، پہلے بایاں رکھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پورا ایک اللہ رب العزت نے پورا نظام حیات، یعنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور کس طرح گزارنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یہی تو آج رولا پڑ گیا ہے، صحیح، یہی تو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نام لیتے ہیں اسلام کا، صحیح، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ صحیح، یار اسلام کہتا ہے اللہ کے نبی کے صدقے ہمیں 5 نمازیں ملی، صحیح،
سال میں ایک مرتبہ روزہ ملا، صحیح اگر مالدار زکوٰۃ دینی ہے، صحیح اگر صاحب استطاعت تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، یعنی حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، صحیح اور روزہ رسول کی زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے صرف اسلام کو ان چیزوں کی حد تک بونڈ کر کے رکھ دیا ہے، یعنی ہم نے اسلام کو بطور عبادت لیا ہے، صحیح بطور وے آف لائف نہیں لیا۔ صحیح اب جب ہم نے عبادت تو ٹھیک ہے ہم نے لے لی، جب تک ہم وے آف لائف کے اندر نہیں آئیں گے، ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، صحیح ریولوشن آف لائف کیسے ہوگی؟ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ ہمیں دوسرا جو دیکھے گا صرف یہی کافی ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، نماز پڑھو تو اپنی ذات کے لیے، بالکل روزہ رکھو تو اپنی ذات کے لیے، صحیح لیکن اسلام یہ کہتا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ صحیح ہاں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اسلام الحمدللہ جہاں سلامتی کا ہمیں درس دیتا ہے، وہاں پر اسی وقت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نہ صرف اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بھی بن جائیں، صحیح ہاں مفید بن جائیں دوسرے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ بھی پڑھے، پرائمری مڈل اسکول میں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، اور اس ٹائم ایک جو ہے نا تقریباً بزم ادب یہ شروع میں جب اسمبلی ہوتی تھی تو ایک بچہ ادھر آ کر ایک دعا کہتا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کہتا تھا، وہ دعا یہ ہوتی تھی اور ڈیلی پڑھتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بالکل بالکل دیکھو نا، اب ظاہر طور پر ہم بھول گئے نا سارے سبق، بالکل آپ ٹھیک اب یہ کیا ہے، دیکھو نا کتنی بڑی ایک ایک لفظ موتیوں ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح اب غور کرنا، پڑھ میں رہا ہوں، غور آپ نے کرنا ہے۔ جی جی بالکل علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ پورا اسلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بالکل آپ نے پوچھا نا کہ اسلام کیا ہے، یہ خلاصہ ہے۔ ٹھیک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری، زندگی شمع کی صورت، کیا بات ہے۔ اب شمع کا کیا مطلب ہے؟ شمع دوسروں کو روشن کرتی ہے، روشن کرتی ہے نا، یعنی جہاں بھی ہے وہ جہاں چمکتی سائڈ والا سارے ایریا روشن کر دیتی ہے۔ بہت اچھے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، یعنی اندھیرا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، کیا بات ہے علامہ اقبال صاحب کی۔ ہو میرا کام، بہت بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب کہاں ہے یہ؟ بالکل میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح ساتھ میں نے بھوک پیاس برداشت کی، میں روزانہ ویسے نارمل روٹین میں کھاتا 2 روٹیاں، صحیح لیکن روزہ رکھ کے میں کھا رہا ہوں 3 روٹیاں۔ کیا اسلام کی تو آپ نے پلس کر دیا اپنے آپ کو، آپ نے میں نے سنی کیا اپنے آپ کو۔ بالکل بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اسی دعا کا آخری شعر جو ہے نا جی یہ ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، صحیح نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا چلانا مجھ مجھ کو، کو، یہ اسلام ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اسلام ہے یہی کہ ہم ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، صحیح کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا مفید ہیں۔ صحیح دیکھیں نا، جب آپ اس باؤنڈری میں آ گئے، جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں آ گئے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک پوری آپ نے زندگی کا ایک پورا جو پرنسپل ہے آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن صرف نام سے پڑھ لیا۔ اب بعض مولانا حضرات کہتے ہیں من قال لا الہ الا داخل الجنہ، یار ایسے تھوڑا ہے صحیح کہ جی جس نے لا الہ پڑھا ہو تو جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ ہم سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، جی جی ایسے نہیں ہے بھائی۔ صحیح دیکھو
جب تک ہمارے اندر کا من جو ہے نا وہی مسلمان نہیں ہے. ایک ہے انسان کا ظاہری شکل و صورت, ظاہری دیکھنا, ایک ہے انسان کے اندر کا انسان کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے, اس کی خلوت کیا ہے, وہ تنہائی میں کیا ہے, وہ تنہائی میں بندے کا پتر ہے یا انسان کا پتر ہے, حیوان کا پتر ہے. دیکھو نا, بات یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا سمجھیں. آج دنیا مذاق بنا رہی ہے, مسلمانوں کا مذاق بنا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو دیکھو میرے نبی نے فرمایا کہ الفقر فخری, فقر میرا فخر ہے. اگر ہم اپنے اندر کتنا فقر ہے, ہمارے اندر کتنا دوسروں کا درد ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک ہم اپنے اندر دوسروں کا درد, یار انسان کیا حیوان بھی ہے نا, پرندے, وہ بھی اپنی نسل کا خیال رکھتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ ایک دوسرے سے سپیڈ ہے, صرف ہماری اسپیڈ لگی ہے نا, کہ اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے, میرے پاس 2 بلڈنگ ہونی چاہیے. اس کے پاس مہران کار ہے, میرے پاس کرولا ہونا چاہیے. اس کے پاس کرولا ہے, میرے پاس فلاں مرسڈیز ہونی چاہیے. اس کے پاس فلاں مرسڈیز ہے, میرے پاس کوئی ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. یہ دوڑ, یہ تھوڑی دنیا کی دوڑ میں لوگ مصروف ہو گئے ہیں. دیکھو نا وہ آخر کون سی, دیکھو نا بات یہ ہے, جب تک ہم مادیت کے چکر میں پڑے رہیں گے اور اپنی روحانیت کو زیرو کر دیں گے, ہم نہیں ترقی کر سکتے بھائی. دیکھو ترقی یہ ہے, وہ بھی کیا دور تھا. دیکھو نا اقبال نے کہا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا, آ کر سکتی ہے امداد گلستان پیدا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, گہرائی والی بات کی ہے. کیا مقصد ہے آخر, وہ کیا چاشنی تھی, کیا حلاوت تھی, کیا مٹھاس تھا, آخر وہ کون سی ایسی اساس تھی جس کو ہم کھو چکے ہیں اور نام لے رہے ہیں کہ وی آر مسلم, وی آر ریئل مسلم. اب ہمارا انداز مسلمانوں والا نہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا نہیں, ہمارا کھانا پینا مسلمانوں والا نہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری بود و باش, ہمارا وے آف لائف مسلمانوں والا نہیں, ہمارا لباس مسلمانوں والا نہیں, ہماری شکل مسلمانوں والی نہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وی آر مسلم, وی آر ٹرو مسلم, ہم سچے مسلمان ہیں. دعویٰ نہیں, اصل میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے دلیل. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے, دعوے کا کیا ہے. ایک بار دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے فلاں کر دیا, نہیں, جب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا اسے کیسے ہم مانیں. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک پورا وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, جس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں. ہم آج کل صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے رات تک, رات سے لے کے پھر صبح تک صرف کھانے پینے کا چکر ہے. ہر گھر میں, ہر گھر میں. عید آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ نہ کرو, لیکن یار اصل فلسفہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں, دوسروں کا کتنا احساس رکھتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. یہی جب یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو جائے گی نا, ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اسلام کی الف ب یا ABC جو ہے نا, کچھ اس میں سے ہم نے الحمدللہ کچھ حاصل کیا ہے. ہاں, صرف یہ نہیں کہ بس نعرے لگاتے رہو, ہے نا بھائی, ایسے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم کیا ہیں, دیکھو نا, اگر میرا پڑوسی, یا پڑوسی کو چھوڑو, میرا سگا بھائی, وہ اپنے گھر میں دال پکا کے غریب الحال ہے, گزارا کر رہا ہے, اور میرے گھر دیسی مرغا چڑھا ہوا ہے, اور وہ بھی اتنے زور شور سے, ہم اتنے مقصد ہے کہ
پرتکلف انداز میں پکا رہے ہیں کہ دور تک اس کی خوشبو جائے. یار ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. اسلام کو سمجھیں. صحیح. اسلام جو ہے نا ایک پورا دین معاشرت ہے, اور دین معاشرت ادب, دین پورا دین ادب ہے. صحیح. پورا دین ادب ہے. ادب تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. صحیح. تو ہم کیسے کہیں گے؟ جب تک ادب ہی نہیں ہے تو ہم تو دین کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. صحیح. سمجھے نا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے حافظ صاحب کہ جب تک ہم میں ادب نہیں ہوگا ہم دین کو واقعی ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. سمجھے نا؟ صحیح. بات یہی ہے کہ اسلام کو ہم تھوڑا سا پہلے سمجھیں. ہم نے اب مسئلہ یہی ہے کہ نہ تو ہمیں اسلام کی خوشبو جہاں سے آنی چاہیے, ہماری مساجد ہیں, مدارس ہیں, صحیح, نہیں, وہاں پہ ٹھیکیداری نظام چل رہا ہے. صحیح, جو بریلوی ہے وہ بریلیت کی تبلیغ کر رہا ہے, جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی کی تبلیغ کر رہا ہے, جو شیعہ ہے وہ شیعت کی تبلیغ کر رہا ہے, جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیثیت کی تبلیغ کر رہا ہے. بتاؤ کہ پھر اسلام کدھر گیا؟ صحیح, یعنی ہر کوئی اپنا فرقے کے حساب سے تبلیغ کر رہا ہے. دیکھو نا, جب تلک ہم سچے اور حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے نا, اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے نا. اچھا پھر ایسے ہم کڑک ہو گئے, ایسے ہم اندھے ہو گئے کہ بریلوی کہتا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, دیوبندی کہتا ہے یہ بدعتی ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک نہ جاؤ, یہ غیر مقلد ہے, ان کو چھوڑو. اچھا اہل حدیث سے پوچھو, کہتے ہیں یہ سارے نالائق ہیں, میں ایک واحد جو ہے نا میں کھڑا بننا ہوں. صحیح. تو بندہ ایک عام بندہ کدھر جائے؟ اس لیے پہلے سمجھیں, ہم بھی کوشش کریں, ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کی ورک گردانی کریں. بہرحال یہ ہے, اس کے لیے تو اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر دوسروں کا درد رکھیں, اس کے لیے کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں. کوئی بندہ پی ایچ ڈی نہ کرے, کوئی بندہ کوئی ایم اے یا ماسٹر ڈگری ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری ضرورت نہیں ہے. دوسروں کا درد کتنا ہے ہمارے اندر, صرف اتنا بھی, یعنی کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہماری آنکھیں نیچے ہیں یا اوپر ہیں؟ ہمارا دل جھکا ہوا ہے نہیں جھکا ہوا؟ ہمارا سر عاجز ہے یا ایسے اکڑے ہوئے ہیں سرو کے درخت کی طرح؟ نہیں بھائی, عاجز ہو جاؤ, با ادب ہو جاؤ, اور دوسروں کا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر آن, in every step of life, in every walk of life, ہر قدم پہ دوسرے کا خیال رکھو. کھانا کھا رہے ہو, بھلے اپنی فیملی کے اندر کھا رہے ہو, مصیبت یہ ہمیں تو کھانا کھانے کی تہذیب نہیں ہے, ہم باتیں کرتے ہیں اسلام کی, وہاں پر ہم خیال نہیں رکھتے دوسروں کا. آپ شادیوں میں حال دیکھو, شادی حال میں جاؤ جیسے کوئی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ آ گئی ہیں, انسان تو یہاں آئے نہیں یار. اسلام کو سمجھیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے اتنے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مہذب, یعنی جس نے آج پینٹ شرٹ پہن لی بوٹر ہو گیا وہ مہذب بن گیا, ایسے نہیں ہے یار. فقیری رنگ کیا ہے تمہارے اندر, تمہارا من کتنا جو ہے نا اللہ کے نزدیک ہے, تم نے اپنے اندر اللہ کا کتنا رنگ اور اللہ کے حبیب کتنا رنگ چڑھایا ہوا ہے. یہ ہے پھر آپ کے ہر چیز میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی. کھاؤ گے تب بھی اسلام کی جھلک نظر آئے گی, آپ کسی راستے میں چلو گے تب بھی اسلام کی جھلک نظر آئے گی, آپ نماز پڑھو گے تب بھی اسلام کی جھلک نظر آئے گی, کسی سے محو گفتگو ہوں گے تب بھی اسلام کی جھلک نظر آئے گی. تو یہ ہے دین. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ڈاکٹر صاحب مزید اس بارے میں؟ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اسلام کے متعلق اتنی اچھی آپ نے باتیں کی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کو بلائیں گے حافظ صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دوستو, آپ نے آج جانا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کس وجہ سے ہے. اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی حافظ محمد ارشد صاحب نے.
ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آئے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اسٹوڈیو کو دیا. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو موصول ہوتے رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.